کہ آپ نے ایک معصیت کا بھی ارتکاب نہیں کیا تھا، لیکن کیا کریں، حالات کا کیا ہم یہ کہیں کہ حالات کا ستیہ ناش ہو جائے؟ میاں ہم حالات کو گالی نہیں دیتے، میں کہوں گا کہ ہم جن کرداروں میں جا کر بیٹھتے ہیں ان کرداروں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ میں ستیہ ناش پھر بھی نہیں کہتا، اللہ ان کرداروں کو ہدایت دے دے۔ جن صحبتوں میں مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں ان مجالس والوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ یہ بیڑا غرق کر دیا ہمارا ماحول کے اندر چلنے والے غلط کرداروں نے۔ کسی کو جوے کے اڈے پر بٹھا دیا، کسی کو شراب کا جام ہاتھ میں پکڑوا دیا، کسی کی نظر میں پلیدی ٹھونس دی گئی۔ یہ مختلف کردار ہیں جن کردار والوں کے پاس میری جان آپ بیٹھتے ہو، یقین جانو اسی کردار کی خوشبو یا بدبو آپ کے وجود میں منتقل ہوتی ہے۔ مذہب میں اس عنوان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صحبت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ میں اسی حدیث کو ذرا مکمل کر دوں تو عقل کھل جائے گی کہ واقعی صحبت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کے والدین ہیں جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو محسوس کیا پہلی صحبت بچے کے لیے والدین کی ہوتی ہے۔ تو حضور کا یہ کلام کہ والدین یہودی بناتے ہیں، والدین عیسائی بناتے ہیں، یا پھر ہمیں والدین نے مسلمان بنایا ہے۔ بھئی فضل تو اللہ ہی کا تھا، لیکن ہم نے اپنی ماں کو نماز پڑھتے دیکھا تو نماز شروع کر دی، ہمارا باپ کلمہ پڑھتا تھا تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ والدین کا اپنے بچوں کو اچھا یا برا بنا دینا یہ صحبت کا اثر ہی تو ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا۔ اچھا جی، میں جو بات کہہ رہا تھا عنوان کو ہم ذرا کمپلیٹ کریں تو ہم جس پوزیشن سے دنیا میں آئے تھے وہ تھی صاف ستھری، گناہوں سے پاک، غلطیوں سے پاک، خطاؤں سے پاک۔ تو اللہ کا کوئی حکم نہ توڑنے والی کنڈیشن سے ہم دنیا میں منتقل ہوئے۔ یہاں آ کر صحبتوں نے ستیہ ناش کر دیا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ کسی کی نظر پلید ہو گئی، کسی کی زبان خراب ہو گئی، کسی کا دل گناہ گار ہو گیا، کسی کا دماغ گندے خیالات سوچنے سے میں کہوں گا کہ آلودہ ہو گیا، کسی کے دن پلید ہو گئے، کسی کی راتیں پلید ہو گئیں۔ اب ایسے میں ضرورت تھی نہ کہ ہم جس ماحول سے آئے تھے کبھی تو ادھر مڑ کر دیکھ لیں، ہم جس پوزیشن سے آئے تھے کبھی تو اس کا جائزہ لے لیں، ہم جس حالت سے اس دنیا میں منتقل ہوئے تھے کبھی تو ہمیں وہ یاد ستا جائے نا کہ ہم تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، ہم تو اس کے حکم کو توڑنے والے نہیں تھے، ہم تو صحیح تھے، ہم تو سیدھے تھے، ہم تو ستھرے تھے۔ اب ایسے میں توجہ میں وہ اگر منظر آ جائے تو بندہ کبھی تو سوچتا ہے نا یار کپڑے کچھ زیادہ ہی گندے ہو گئے ہیں تو انہیں اب دھونا چاہیے۔ کپڑے جب زیادہ میلے ہو جائیں تو انسانی وجدان ہے، اس کا ذہن بولتا ہے زیادہ ہی میلے ہو گئے ہیں اب دھونا چاہیے۔ تو ایسے ہی انسانی وجود، انسانی کیریکٹر، انسانی کردار جب کچھ زیادہ ہی میلا ہو جائے نا تو گناہوں کا تعفن انسان کی روح کو پریشان کر دیتا ہے۔ گناہوں کی آلودگی کے گندے احساسات انسان کے ضمیر کو وہ اندر سے بیدار کرنے کے لیے میں کہوں گا دھکم پیل کر دیتے ہیں۔ جب یہ خیال ابھرے اور جب یہ سوچ جنم لے کہ بہت میلا ہو گیا ہوں، اب مجھے دھلنا چاہیے، اب مجھے پاکیزہ ہونا چاہیے، اب یہ بدبو کا احساس ختم ہونا چاہیے، مولا کیا کروں؟ رب کائنات نے کہا جدھر سے چلا تھا ادھر واپس آ جانا، گناہوں سے نادم ہو جانا اور اپنی خطا کاریوں کا احساس سامنے سجا کر ہاتھ باندھنا اور پلٹ کر اس پوزیشن میں آ جا کہ جیسے کہ تو نے گناہ نہیں کیا تھا۔ میرے آقا میرے اللہ، اس پوزیشن میں کیسے آیا جا سکتا ہے؟ میں میرے رسول سے پوچھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ کر چکے ہو نا اب سے کر لو توبہ، تو اب تم ایسے ہی پھر بن جاؤ گے جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے۔ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گناہوں کی آلودگی سے پلٹ کر واپس آنا، اس کو توبہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ یہ رجوع کرنا، پلٹ آنا، یہ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ میاں پلٹ آنا جس پوزیشن سے نکلے تھے اس پوزیشن میں پلٹ آنا یہ توبہ ہوتی ہے، وہ توبہ نہیں ہے جو ہمارا مذاق چل رہا ہے۔ توبہ میری اللہ، توبہ میری اللہ، اور رہنا ادھر ہی۔ میاں پلٹ کر جانا توبہ ہے، جس ماحول سے آئے تھے پلٹ کر ادھر جانا توبہ ہے۔ ہم تو زبان سے 70 بار کہو، میں کہوں گا پوری تسبیح کھنگال دو، اور پھر میں کہوں گا صبح سے لے کر شام تک کہو توبہ توبہ توبہ، میری اللہ میری توبہ، میری اللہ میری توبہ، اور نماز پھر ایک نہ پڑھو یا تم پلٹ کر گئے ہی نہیں ہو، اور پھر گناہ میں ہاتھ مارو تم پلٹ کر واپس گئے ہی نہیں ہو۔ توبہ کا تعلق ہوتا ہے پلٹ کر واپس چلے جانے سے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کب تک توبہ کا موقع دیتا ہے؟ میں کہوں گا کہ اگر تم جوانی تک جا پہنچے ہو فکر نہ کرو، موقع باقی ہے۔ اگر بوڑھے ہو گئے ہو غم نہ کرو، اب بھی موقع باقی ہے۔ اور بوڑھے ہونے پر اگر تم بیمار بھی ہو چکے ہو تب بھی غم نہ کھاؤ، موقع اب بھی باقی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ موقع کب تک چلتا ہے؟ فرمایا غرغرے تک یہ موقع چلتا ہے۔ جس کو تم غرارہ کہتے ہو، غرارہ یہ غرغرے سے بنا ہے، غرغرے تک موقع چلتا ہے۔ حضور وہ کیا ہوتا ہے؟ میں جب روح نکلتی ہے تو پہلے پاؤں کی طرف سے نکل کر سر کی طرف آتی ہے، پاؤں بے جان ہو گئے، پھر گوڈے بے جان ہو گئے، پھر پٹ بے جان ہو گئے، پھر پیٹ بے جان ہو گیا، پھر سینہ بے جان ہو گیا، پھر دل کی دھڑکن رک گئی اور روح نکلتے نکلتے گلے تک آ گئی۔ اب یہاں سے ایک دم سے باہر نکل جائے گی۔ حضور نے کہا گلے تک آنے سے پہلے پہلے بھی توبہ کر لو گے اللہ پھر بھی قبول فرما لے گا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا یار موقع اللہ کی طرف سے، اتنا کرم، اتنا کرم، اتنا کرم۔ ساری زندگی بندے نے گناہ کیے، ساری زندگی نافرمانی کی۔ رب کائنات نے کہا جب تک سانس آخری بھی آ رہا ہے نا تب بھی ہاتھ جوڑ دے میں تب بھی معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ التائبون، یہ توبہ کرنے والے۔ مجھے قرآن حکیم کا ایک موقع یاد پڑ گیا، ہے اللہ اکبر، قرآن کا موقع یاد پڑ گیا، سورہ فرقان کا موقع ہے۔ یہ احساس تو ذہن میں آتا ہے نا کہ اے اللہ زندگی بھر گناہ کیے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو اب ہم توبہ کر کے پلٹے ہیں تو جو پہلے گند چڑھ چکا تھا اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو آج توبہ کی ہے نا میرے مولا، تو جو پہلے ہو چکا اس کا کیا بنے گا؟ قرآن پاک ہی کے الفاظ سن لیجئے، میرے پاس اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ رب کائنات نے کہا توبہ کر کے تو میری طرف آنا نا، تو اگر زندگی باقی ہوئی تو ایمان پر بھی سلامت رہنا، عمل صالح بھی کرنا، تو مولا جو پہلے ہو چکے ہیں میں يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں رب مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ میں کچھ بھی کروں تو مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ مولا تو کیا کرے گا؟ فرمایا بندہ میرا تھا، خطائیں کر کے اپنے آپ کو آلودہ کر چکا تھا، لیکن احساس میں آ گیا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے۔ میں جو گناہ ہو چکے ہیں نا میں ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور 9 خصائل میں سے مجھے ایسے لگنے لگ گیا کہ جیسے ہم پہلی ہی خصلت پر ہمارا وقت آج بیت جائے گا۔ میں بیان کرنا چاہوں گا، پھر توبہ کے مراحل الگ الگ ہیں۔ وہ جرم کی جس طرح کی نوعیت ہوتی ہے وہ توبہ کا سلسلہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ توبہ کے بنیادی ارکان ذرا ذہن میں لائیے کہ کیا کچھ ہو جائے تو اس کا نام توبہ ہوگا۔ بھئی دیکھو نماز ہے نا، تو کیا کچھ ہو جائے تو اس کا نام نماز ہوگا؟ جی قیام ہو، جی اس میں تلاوت ہو، جی پھر رکوع ہو، تو جی پھر سجدہ بھی ہو، جی پھر 2 بار سجدہ ہو، پھر اتحیات بھی چلے، پھر 2 بار اٹھنا نیچنا ہو جائے، یہ نماز مجموعہ کچھ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ نماز ہے۔ اگر قیام نکال دیا تو نماز نہ رہی، رکوع نکال دیا تو نماز نہ رہی، اچھا سجدہ نکال دیا تو نماز نہ رہی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو مذہب کی زبان میں ارکان کہتے ہیں۔ کوئی ایک رکن بھی نکل گیا تو وہ کام پھر وہ کام نہ رہا۔ جیسے رکوع نکل گیا تو نماز والا کام نماز نہ رہا، سجدہ نہ کیا نماز والا کام پھر نماز نہ رہا۔ اچھا ایسے ہی جیسے کہ روزہ ہے، سمجھے جیسے کہ روزہ ہے، اس کے ارکان ہیں۔ کیا ارکان ہیں جی؟ صبح سے لے کر شام تک کھانا بھی نہیں کھانا ہے، پینا بھی نہیں کرنا ہے، اور اپنی بیوی سے قریب بھی نہیں ہونا ہے، یہ ارکان ہیں جی اس کے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا لیکن وہ کھانا کھا بیٹھا، جی روزہ نہ رہا، رکن جو نہ رہا تو پھر روزہ نہ رہا۔ اچھا جی پانی پی لیا، جی روزہ نہ رہا۔ الغرض جانیے مذہب کے عنوانات میں کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہوں تو پھر وہ کام اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر ان کاموں میں سے کوئی بھی مس کر دیا جائے تو وہ کام پھر کام نہیں رہتا، وہ عبادت نہیں رہتی، وہ بندگی نہیں رہتی۔ ایسے ہی جان لیجئے توبہ کے لیے بھی کچھ ہے، اگر وہ ہوگا تو توبہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے۔ ہاں جی وہ کیا چیز ہے؟ ویسے تو میں کہوں گا کہ وہ نصرت کی قوالی لگا کر بیٹھ جانے والوں میری توبہ، کیا یہ توبہ ہے؟ جی ہاں یہ توبہ نہیں ہے، یہ کانوں کا چسکا ہے جو ہم نے سن لیا۔ توبہ کیا ہے سنیے، ہمارے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی
علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے پہلی چیز جو درکار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے سے جو خطا ہوئی ہے نا، بندہ اپنے ہی آپ میں شرمندہ ہو جائے، ہو اچھا نہیں ہوا، بندہ شرمندہ ہو جائے، یہ پہلا کام ہے اس کے لیے، اور اس کا دل اندر سے جل کر رہ جائے اور بندے کو نفرت ہونے لگ جائے اپنے آپ سے، شرم نہیں آتی تو نے یہ کام کیا۔ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو اور یہ احساس نہیں بیدار ہوا تھا تو میاں وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے اگر آپ سے نماز چھوٹی ہے تو آپ کو پہلے تو اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، شرم نہیں آتی ہے، تو نے اللہ کی نافرمانی کر دی، سجدے چھوڑ دیے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، ندامت، دل کا جلنا، یہ پہلی شرط ہے توبہ کے لیے۔ اچھا، نمبر 2 پر کیا ہے؟ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرنا، اب جو بھی ہو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایک ہے کہ جو ہو چکا اس پر خود ہی سے شرمندہ ہو جانا، اپنے آپ کو کوسے دینا، شرم نہیں آئی تجھے کہ یہ کام کر دیا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ پھر آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ میں کہوں گا یہ 2 باتیں آسان ہیں، یہ 2 باتیں آسان ہیں۔ چلو ایسا ہو جاتا ہوگا کہ شرمندگی ہو جاتی ہے بندے کو، کئی موقع ہوتے ہیں کہ بندہ کچھ کر کے تو پھر اپنے ہی آپ میں پریشان ہوتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں سوری جی۔ یہ سوری جی کہنا کسی کو یہ اصل میں اندر کا ندامت کا احساس ہے نا، لیکن بندوں کو سوری کہنا کچھ اور ہے، وہ سوری ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں سوری کرنا، ایکسکیوز کرنا، اس کا نام توبہ ہوتا ہے۔ تو ندامت کا احساس، پھر نمبر 2 آئندہ نہیں کروں گا۔ مشکل کام تو اب آئے گا جو میں اب کہنے والا ہوں، وہ مشکل کام تو میری جان اب آئے گا۔ توبہ کے لیے اہم ترین رکن جس کے بغیر توبہ کا خیال بھی ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو ہوا اس کا ازالہ کرنا، جو غلطی ہوئی حتی الامکان اس کا ازالہ کرنا۔ یا ازالہ کرنا کیا ہے؟ پہلے سمجھو، مثال کپڑے پر گند لگ گیا تو لگنے کے بعد اس کا ازالہ کرنا، جھاڑنا، پاک کرنا، یہ ازالہ یہ ہے۔ اچھا جی، آپ کے چلو گند نہ لگا، بچہ آئس کریم کھا رہا تھا، وہ آئس کریم ہی لگ گئی، بھلے وہ گند نہیں ہے تو نہیں یار یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے، اس کو اہتمام کرنا صاف کرنے کا، تو جو گند ہوا اس کو ختم کرنے کا اہتمام، یہ ہے ازالہ کرنا۔ یہ ازالہ ذرا مختلف ہے۔ یہ ازالہ کیا ہے؟ جو گناہ ہوا اس کا ازالہ کرنا، یہ سوچنا ذرا، یہ بہت مضبوط بات میں کہنے والا ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ اگر تم سے چھوٹی ہے نماز تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ جتنی چھوٹی ہیں انہیں پڑھنا اور پھر کہنا مولا اب معاف کر دے، اب نہیں چھوڑوں گا، انہیں پڑھنا۔ یہ ازالہ ہے نماز کے چھوڑنے کے گناہ کا۔ پتہ نہیں وہ مسئلہ کہاں سے آ گیا، آج تک میں نے کوئی حدیث شریف نہیں پڑھی کہ 2 رکعتیں پڑھ لو تو اس کا نام قضائے عمری ہے۔ وہ اللہ سے ڈرو، اور ڈرو اللہ پاک سے۔ زندگی بھر کی نمازیں چھوڑ کر تو تم 2 رکعتیں پڑھ کر تو اپنا حساب پدر کرنا چاہتے ہو اور اپنا کھاتا برابر کرنا چاہتے ہو۔ ڈرو اللہ پاک سے، یہ 2 رکعتیں قضائے عمری نہیں ہے۔ قضائے عمری جتنی چھوٹی ہیں اتنیوں کو پڑھنا، یہ قضائے عمری ہے، اور یہی مذہب کا مضبوط عنوان ہے۔ میں نے کہا ازالہ، اگر نماز چھوٹی ہے تو نماز پڑھ کر پھر آئندہ کے لیے مولا اب پڑھا کروں گا تو اب معاف کر دینا پھر۔ اچھا، اگر روزے چھوڑے ہیں تو روزے پہلے رکھنا اور پھر کہنا مولا اب کے بعد نہیں چھوڑا کروں گا، معاف کر دینا۔ اچھا جی، کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کا حق دبا لیا، اب توبہ کیا ہوگی؟ یہ نہیں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں پکی توبہ کر کے آؤں گا، وہ توبہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ توبہ تو یہ ہے کہ جو جرم کیا اس کا ازالہ کرنا۔ تو جن کا دبایا ان کو دو گے تو اس کا نام توبہ ہوگا۔ مکہ جا کر آپ نے پیسے لوگوں کے پلٹا تو نہیں دیے نا، جن کا حق دبایا تھا وہ واپس تو نہیں کر دیا نا۔ یہ مکہ جانا بات کا عنوان ہے، طواف کے پھیرے نکالنا یہ بات کا عنوان ہے۔ توبہ تو یہ ہے کہ پہلے جو جرم کیا ہے اس کا ازالہ کرنا، جس کا حق دبایا ہے وہ دبایا ہوا حق واپس کرنا، اور واپس کرنے کے بعد کہنا مولا جو نہیں دبانا تھا دبا لیا تھا، بھلے واپس کر دیا ہے تو جرم نہ، معاف کر دے۔ اس کا نام توبہ ہوگا، ازالہ کرنا، جو جرم ہوا اس کا ازالہ کرنا۔ بلکہ امام رازی نے یہاں تک بھی لکھا اور امام غزالی نے بھی لکھا، اگر کسی کی غیبت کر دی تم نے، اب ازالہ کیا ہے؟ بھائی تم نے زنا کر لیا، اب ازالہ کیا ہے؟ غیبت کرنے میں کیا ہوا؟ تم نے کہا جی فلانا برا ہے، اب یہ تم کیسے؟ نماز تو چلو پڑھ لی، یا دبایا تھا تو وہ پیسہ واپس کر دیا، اب غیبت کی تم نے، تو یہ تم کیا واپس کرو گے یا تم کیا کرو گے؟ تو اس کا نام ہوگا ازالہ۔ ائمہ حدیث نے ارشاد کیا کہ کر پاؤ گے کیا تم؟ کیا تم کر پاؤ گے؟ کر پاؤ گے کیا تم؟ جس کی غیبت کر رہے تھے تمہیں اندر سے بڑا غصہ تھا اس کے لیے، تبھی تو کر رہے تھے، اس نے ایسے ایسے کر دیا، تم تو اندر سے نفرت کر رہے تھے اس کے ساتھ، تبھی تو غیبت کر بیٹھے، تو پھر اس کا ازالہ تو تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا ازالہ یہ ہے کہ تنہائی میں اپنی اللہ سے کہتے رہو، اے اللہ میں نے جس کی غیبت کی ہے نا اسے بخش دے،
اسے معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، کر پاؤ گے کیا؟ میں نے کہا نا کہ ہم نہ جانے تعلیم کے کس معیار پر کھڑے ہو گئے، ہماری تربیت کس نے کی یار؟ اے کاش کہ ہماری تربیت کرنے والا مربی قرآن کے سائے میں ہماری تربیت کرتا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حدیث کے سائے میں ہماری تربیت کرتا۔ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، مغفرت اس کے لیے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ۔ ہاں جی، کہاں تک مانگتے جاؤ؟ امام غزالی نے کہا کہ جب تمہارے دل میں خود سکون محسوس ہونے لگ جائے نا کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، یہ کیفیات وارد ہو جاتی ہیں، میں نے اس کا ازالہ کر دیا ہے، تب چھوڑ دینا، وغیرہ مسلسل اس کے لیے ہاں جی تم کرتے جانا، کرتے جانا۔ دعائے مغفرت، تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا اگر کسی کا پیسہ دبایا ہے تو پیسہ واپس کر دینا۔ میں کتنا خوش ہوا اس وقت جب گجر خان ہی سے کال گئی، میں اس وقت قصور میں تھا، یہ پرسوں ترسوں کی بات، تو ایک نوجوان کہنے لگا جی میں نے وہ اب جوانی ڈھلنے والی ہو گئی نا اس کی، جی میں نے جوانی میں 1000 روپیہ کسی سے ادھار لیا تھا اور میں جانتا ہوں کہ اب وہ بندہ پتہ نہیں کدھر ہے، میں نے آج تک اس کو نہیں دیا، مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہے۔ تو علامہ صاحب مہربانی کریں بتائیں اب میں کیا کروں؟ مذہب کیا کوئی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تیرے احساس کو استقامت عطا فرمائے کہ آج کے دور میں بھی کچھ جوان ایسے پاکیزہ خصلت ہیں کیا کہ جنہیں اپنی قبر کی تنہائیوں کا ڈر لگ جائے، جنہیں اپنے خدا کے حضور کھڑا ہونے کا احساس ستا جائے اور وہ معافی طلب کرنا چاہیں۔ اب ایسا بندہ کیا کرے؟ ہاں جی میں نے اسے کہا کہ مذہب تیرے بارے میں یہ کہتا ہے تو نے اس کا 1000 آج تک دبایا ہوا تھا نا، تو اللہ کے راستے میں کر دے صدقہ اور کہہ دے اللہ کو اے اللہ یہ صدقہ میری طرف سے نہیں ہے، یا اس کی طرف سے ہے، یا اس کی طرف سے ہے، اس کا سارا اجر اسے دے دینا۔ اللہ تو دینا جانتا ہے نا، اللہ تو کرم نوازی کرنا جانتا ہے نا، اللہ تو اندر کے احساسات کو جان رہا ہے نا کہ اب اس کے لیے کوئی اور حل نہیں رہا ہے، چل تو ایسا کر دے میں تب بھی معاف کر دوں گا۔ اس نے 2 دن کے بعد پھر فون کیا، کہا جی